بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. ڈیلی بیسس پہ آپ لوگ مختلف اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کے متعلق. ہر 5 منٹ کے بعد اگر کوئی سا بھی ویب سائٹ آپ کھولتے ہیں جو کرونا وائرس کے متعلق ہو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وائرس نے ایک سائٹ پہ تو تباہی مچائی ہوئی ہے، لیکن جو افیکٹڈ لوگ ہیں اور جو ڈیتھ کیسز ہے وہ ہر 5 منٹ کے بعد اوپر کی طرف جا رہے ہیں، کہیں پہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہے، ماں سوائے چائنا کے. چائنا نے کرونا وائرس پہ آلموسٹ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ آج کل سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے امریکہ. امریکہ میں اب تک 2,60,000 لوگ اس سے افیکٹ بھی ہو چکے ہیں، جبکہ جو ڈیتھ کیسز ہیں وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. لاسٹ 24 آورز میں 1100 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں امریکہ میں. ایک دن میں اگر ڈیتھ کیسز کی بات کی جائے تو امریکہ سب سے ٹاپ پہ ہے، لیکن اگر ایز اے ہول بات کی جائے تو اس وقت تک اٹلی کو سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ کیا ہے کرونا وائرس نے. تقریباً 15,000 پلس اموات ہو چکی ہے اٹلی میں، جبکہ اسپین میں بھی 11,000 کے لگ بھگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. آج کے اس ویڈیو میں ہمارا مین جو ٹاپک ہے وہ کرونا وائرس ڈائریکٹلی نہیں بلکہ کرونا وائرس سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی مدد. کہ پاکستان میں بھی ایک سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ارب پتی لوگ ہیں جو کہ سال سے عرصے دراز سے یا تو پاکستان پہ ڈائریکٹلی حکمرانی کر رہے ہیں یا انڈائریکٹلی حکمرانی میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ تعداد ارب پتیوں کی ہے. تو آج ہم نے تھوڑا سا موازنہ کرنا ہے کہ پاکستان کے ارب پتیوں نے اب تک حکومت کا کتنا ساتھ دیا ہے اور عام عوام کی خدمت کے لیے اپنی تجوریہ کس حد تک کھولی ہے، اور انڈین ارب پتیوں کا کیا کردار رہا ہے. سب سے پہلے ناظرین ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی جو ویڈیوز ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ناظرین، سب سے پہلے ہم تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں جو انڈین ارب پتی ہے کہ ان لوگوں نے کتنی کنٹریبیوشن کر لی ہے کرونا وائرس کی وبا آنے کے بعد، حکومت کا کتنا ساتھ دیا ہے اور اپنی تجوریہ کس حد تک کھول لی ہے انڈین عوام کی مدد کے لیے. ناظرین، ٹاٹا گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے، اس کا نام تقریباً پوری دنیا میں ہر ایک بندہ جانتا ہے. 1,500 کروڑ روپے انڈین روپیز، پاکستانی روپیز نہیں، انڈین روپیز میں جو ہے نا یہ اگر کیلکولیشن کی جائے تو پاکستانی روپے سے انڈین روپے تھوڑا سا باری ہے، تو یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے پاکستان روپیز میں. لیکن ہم انڈین روپیز کی بات کر رہے ہیں کہ 1,500 کروڑ ٹاٹا گروپ نے اب تک ڈونیٹ کیے ہیں کرونا وائرس کی وبا آنے کے بعد. ITC ایک بہت بڑا گروپ ہے انڈیا میں، 150 کروڑ روپے اب تک وہ ڈونیشن دے چکے ہیں. ہندوستان یونیلیور بہت بڑا برانڈ ہے، بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں، 100 کروڑ روپے 100 کروڑ روپیز اب تک یہ ڈونیٹ کر چکے ہیں. اینی اگروال بہت بڑا نام انڈیا کا، 100 کروڑ روپے اب تک ڈونیشن دے چکے ہیں. ہیرو سائیکل 100 کروڑ روپے. بجاج گروپ، یہ جو رکشے ہے اس کا بہت بڑا برانڈ جو ہے چائنا میں چل رہا ہے بجاج گروپ کا. بجاج گروپ نے اب تک 100 کروڑ روپے ڈونیشن دے دی ہے انڈین حکومت کو. اس طرح بہت اور ایسے گروپس ہیں، ایسے ارب پتی ہے جن کے نام جو ہے نا، کیونکہ اگر صرف ان کے نام میں مینشن کرنا شروع کر جاؤں ناظرین تو آج کی ویڈیو میں صرف نام ہی ہم سامنے لے کر آ سکیں گے. BCCI ایک گروپ ہے، ان لوگوں نے 50 کروڑ. CRPF 33 کروڑ روپے. اکشے کمار 25 کروڑ روپے. سن فارما میڈیسن بنانے والی ایک کمپنی ہے، ان لوگوں نے 25 کروڑ روپے. OLA 20 کروڑ روپے. اس طرح اور بہت سے ارب پتی ہے انڈیا میں جو کہ کروڑوں روپے ڈیلی بیسس پہ وہ لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں، اور یہ صرف کیش ڈونیشن ہے. اس کے علاوہ بہت سے گروپس ایسے ہیں کہ کیش کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے مختلف ہاسپٹلز بھی بنا لی ہے، کچھ ماسک ڈونیٹ کر رہے ہیں اور جو میڈیکل ایکوپمنٹس ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو پاکستانی ارب پتی، پاکستان میں بھی بہت ارب پتی ہے جن لوگوں نے حرام حلال کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اربوں روپے کمائے ہیں. لیکن اب تک میڈیا پہ آج گزرا ہوا، کل پرسوں ترسوں، آج سے ہفتہ پہلے اکا دکا آپ لوگوں نے ایک آدھ بندہ دیکھا ہوگا جو سکرین پہ آیا ہوگا یا جس کا نام میڈیا پہ آیا ہوگا کہ جنہوں نے اس طرح کروڑوں یا اربوں روپے ڈونیٹ کیے ہو.
پاکستان میں کچھ جو شعبے سے رکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن نو ڈاؤٹ کی ہے. کوئی اسکرین پہ آ کے کہتا ہے کہ میں 25 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں, کوئی 25 لاکھ روپے, کوئی 50 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار. لیکن اگر بڑے ناموں کو دیکھا جائے, نواز شریف کا بیک گراؤنڈ کیا کوئی بہت بڑا ارب پتی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن بار بار حکومت میں آنے کے بعد ارب پتی کیا کہ کرب پتی بن چکا ہے. لیکن آج کے دن تک آپ لوگوں نے کوئی ایسی نیوز دیکھی ہے کہ جس میں نواز شریف نے اعلان کیا ہو کہ اتنے کروڑ یا اتنے ارب روپے میں ڈونیٹ کرتا ہوں؟ اس کا باعث شہباز شریف موجودہ حکومت کوئی سا بھی ایکشن لے کرونا وائرس کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, تو صرف اور صرف شہباز شریف اسکرین پہ آ کے اس کی مخالفت کرنے کے لیے آ جاتا ہے. باقی کوئی ڈونیشن کا اعلان ابھی تک وہ لوگ نہیں کر چکے. زرداری صاحب نے یا بٹو فیملی نے, بلاول نے اب تک کوئی ایسی چیز ان کی طرف سے سامنے نہیں آئی کہ اتنے کروڑ اتنے ارب روپے اپنے ذاتی پیسوں میں سے ہم لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. منشا گروپ بہت بڑا گروپ, بہت بڑا نام, MCB کا اونر, اس کے علاوہ کتنے ٹیکسٹائل ملز, ارب پتی کیا کہ کرب پتی شاید وہ آلریڈی بن چکا ہو, کوئی حرام حلال کا زاویہ نہیں, لیکن اس کے باوجود کتنی ڈونیشن اس نے دی ہے. اس سے پہلے بہت سے ہمارے پرائم منسٹرز ایسے گزرے ہیں. عباسی صاحب پرائم منسٹر گزرا ہے, پرائیویٹ ایئر لائن کمپنی کا اونر, لیکن کتنے ارب روپے یا کتنے کروڑ روپے اب تک اس نے ڈونیشن دی ہے؟ زیرو. یوسف رضا گیلانی صاحب زلزلے کے واقعے کے پاکستان میں جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں, تو ترکی کی جو خاتون اول تھی اس نے سونے کا جو ہار تھا, ہیروں کا ہار تھا, وہ ڈونیٹ کیا تھا پاکستان میں زلزلہ زدگان کے لیے. لیکن اس پہ ان لوگوں نے الٹا قبضہ کر لیا تھا, بعد میں پھر کافی بڑا کیس بھی اس کا بن گیا تھا. تو یہ لوگ الٹا ڈونیشن اگر باہر ملکوں سے آتے ہیں تو یہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اپنے پاکٹ سے ڈونیشن دینا بہت مشکل کہ ناممکن کام ہے. صرف داؤد گروپ جو ہے وہ لوگ سامنے آئے ہیں, ان لوگوں نے 100 کروڑ روپے ڈونیشن دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ارب پتیوں کی کمی نہیں ہے. اگر حقیقت میں یہ ارب پتی لوگ پاکستان میں اگر فرنٹ پہ آئے تو کرونا وائرس کی وبا کے خلاف لڑنے کے لیے حکومت کو کسی اور کے پیسوں کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی ارب پتی صرف اور صرف یہی جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے تجوریوں میں پیسہ ڈالنا کس طرح ہے, حکومت کو اور پاکستانی عوام کو ہم لوگوں نے چونا کس طرح لگانا ہے. حرام اور حلال کا جو فارمولہ ہے اس کو سائٹ پہ رکھ کر جائز ناجائز کو اپنے ڈکشنری میں سے مٹانے کے بعد ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بس صرف ہم کمائیں. لیکن جب بھی پاکستان میں کوئی ایسی سچویشن آئی ہے, زلزلہ آیا ہے, سیلاب آیا ہے, یا کوئی اور وبا, یا اب کرونا وائرس, ایسے پوزیشن میں, ایسی سچویشن میں یہ لوگ اس طریقے سے فرنٹ پہ نہیں آئے جس طرح باہر ممالک کے لوگ فرنٹ پہ آئے ہیں. اگر ریالٹی دیکھی جائے تو کوئی بھی وبا, کوئی بھی آفت پاکستان پہ آنے کے بعد جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں, ان لوگوں نے اپنے اوقات سے بڑھ کر, اپنی بساط سے بڑھ کر حکومت کی مدد بھی کی ہے اور عوام کی مدد بھی کی ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. لیکن جو ارب پتی ہے وہ کبھی بھی پاکستان میں جب ان کی ضرورت پڑتی ہے یہ لوگ سامنے نہیں آتے. فوٹو سیشن کرنے کے لیے ضرور تھوڑا بہت کر لیتے ہیں, لیکن جس طریقے سے انڈیا یا باقی ممالک میں ایسے حالات میں جب وبا کے حالات بن چکے ہو, جب انتہائی کریٹیکل کنڈیشن ہو, ایسے کنڈیشنز میں جو ہے نا وہ لوگ بہت کچھ کرنے کے لیے فرنٹ پہ آ جاتے ہیں. لیکن افسوس اگر زلزلے کا ٹائم بھی ہم لوگ تھوڑا سا اپنے میموری میں ریوائنڈ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان میں لکھ پتی یا کروڑپتی لوگ, لکھ پتی یا کروڑپتی آلریڈی وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں, وہ لوگ فرنٹ پہ آئے تھے اور ان لوگوں نے دل کھول کر عوام کی مدد کی تھی, حکومت کا بھی ساتھ دیا تھا. لیکن اس ٹائم پہ بھی ہمیں یاد ہے کہ یہ ارب پتی لوگ سکرین پہ نظر نہیں آ رہے تھے. حکومت کو بھی چاہیے اور عوام جو پاکستانی عوام ہے ان کو بھی چاہیے کہ یہ لوگ ان کو پہچانے, ان ارب پتیوں کو پہچانے کہ
اور ان کے ساتھ ایک ایک پائی کا حساب کیا جائے کہ یہ ارب پتی بنے کس طرح ہے۔ ہم غریبوں کا خون چوس کے یہ لوگ ارب پتی بنے ہیں، ہم غریبوں کے کوپڑیوں کو اس دنیا میں سے سائڈ پہ کرنے کے بعد یہ لوگ ارب پتی بنے ہیں۔ ہماری محنت کا ثمر ان لوگوں کو ملتا ہے، لیکن جب زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بہت دور دور تک آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ ایسے حالات میں جو لوگ فرنٹ پہ نہیں آئے ان کو فرنٹ پہ لایا جائے۔ ناظرین شکریہ۔